اسی کے ساتھ ہی ہماری بزم اختتام کی طرف اب جا رہی ہے، تو اب میں اس بزم کے روح رواں جناب انجینئر محترم عمر فاروق عارفی صاحب کو اسٹیج پر بلاتا ہوں کہ وہ اپنی کتاب کا خود تعارف بھی کروائیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ایسی وہ کیا چیز تھی جو ان کے دماغ میں آئی اور انہوں نے بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیا۔ نہ تو یہ کوئی لکھاری تھے، نہ کوئی یہ مصنف تھے کتابوں کے، نہ کوئی اردو ادب سے ان کا کوئی شغف تھا، تو یہ خود ہی اپنی زبانی بتائیں گے۔ تو ان کی نظر میں ایک شعر کرتا ہوں: سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے، سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے، حاکم کو علیل کون کر سکتا ہے، جسے دے عزت خدا اے نصیر، اسے جہاں میں ذلیل کون کر سکتا ہے۔ تو جناب انجینئر عمر فاروق عارفی صاحب، ذرا زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے، انہوں نے آپ کے گاؤں کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے اس کتاب کی صورت میں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے گاؤں کو مزید اسی طرح ترقیاں عطا فرمائے اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ جناب انجینئر عمر فاروق عارفی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس نے ان خوبصورت وادیوں کو پیدا کیا، اور تمام درود و سلام اس ذات کے لیے کہ جس کی خاطر پیدا کیا۔ یہ انتہائی مشکل کام تھا، مجھے آج بھی لگ رہا ہے کہ خواب دیکھ رہا۔ 4.5 ماہ لگے مجھے یہ سب کچھ لکھتے ہوئے، اور میں نے جو پڑھا ہے، دیکھا ہے، سوچا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کچھ لکھتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں وہ شائع نہیں ہوتا۔ آج اس سفر کو کیے ہوئے سال پورا نہیں ہوا، اور آج الحمدللہ کتاب چھپ کے میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے لیے میرے والدین کی دعائیں تھیں، میرے بہن بھائیوں کی دعائیں تھیں، میرے دوستوں کی دعائیں تھیں، اور اس گاؤں کے بچے کی دعائیں تھیں۔ تو میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں لاہور سے تشریف لائے ہوئے اس بہادر ماں کے بیٹے جناب سید قدیر گیلانی شاہ صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان کی 72 سالہ والدہ، جن کو وہ اپنی والدہ کی خواہش پر 26 دن کا ٹور کروا کے لائے ہیں پوری شمالی علاقہ جاتے ہیں، اور مجھے کہہ رہے تھے، ہماری ملاقات پچھلے سال جب ہوئی، ٹور کر کے آئے تھے رمضان میں یہ، تو اورینٹ کمپنی میں میرے پاس یہ تشریف لائے، تو والدہ بھی ساتھ تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ پورے سفر میں 26 دن پہاڑی علاقے میں سفر کیا، دیوسائی اور کلام اور ہر جگہ پہ گئے، اور ایک بھی جو ہے وہ موٹر سائیکل کو پنکچر نہیں ہوا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ماں کی دعا تھی۔ تو میں نے اس کتاب میں بھی جب ان کا تذکرہ کیا تو میں نے لکھا تھا کہ جب یہ قدیر گیلانی شاہ صاحب سے میں نے سنا تو میں نے اس کو اس الفاظ میں لکھا ہے کہ قدیر گیلانی کا موٹر سائیکل پنکچر کیوں ہوتا کہ اپنی جنت کو پیچھے بٹھا کے جنت کی سیر کر رہے تھے۔ تو وہ میری دعوت پر، بلکہ میں اپنی دعوت نہیں کہتا، اس گاؤں کی دعوت پر ہم نے ایک گروپ بنایا۔ اس کا مقصد یہ ہے، 3 مقاصد ہیں ہمارے گروپ کے، ماؤنٹینز لور گروپ کے نام سے۔ اس میں منیر بھائی میرے ساتھ تھے، عدنان دانی ساتھ تھے، عمر دراز ساتھ تھے۔ تو منیر بھائی سے میری رفاقت 22 سال سے ہے، اور یہ رفاقت شاید سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے پورا نبھایا۔ پہلا سفر میرا اس وقت تھا، بڑی تلخ یاد ہے، 2009 کی جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو مجھے وہ سفر ادھورا چھوڑنا پڑا۔ تو پھر حالات ایسے بنے کہ 5-6 سال لگے حالات سیدھے ہوتے ہوئے، آپ حضرات کو پتہ ہے گاؤں والوں۔ تو اس کے بعد میں نے اس ادھورے سفر کو دوبارہ شروع کیا اسی منیر کے ساتھ۔ ہم انجان تھے، اور آج دیکھ لیں کہ کہاں کہاں سے لوگ اس محبت میں تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے گروپ کے 3 مقاصد ہیں۔
سیر و سیاحت صرف یہ نہیں ہوتا کہ ٹھنڈے علاقے میں گئے، سیر کی اور واپس آ گئے۔ سیر و سیاحت کا مقصد صرف وقت کا ضیاع نہیں ہوتا۔ ہمارے جو 3 مقاصد ہیں، ہم ہر سال جو سفر کرتے ہیں پچھلے 5 سال سے، تو اس میں 3 مقاصد سامنے رکھتے ہوئے میں، کیونکہ گروپ میں میں ہی ان کا امیر ہوتا ہوں، تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھو۔ کتاب کے پہلے صفحے میں بھی آپ کو وہ مقاصد ملیں گے کہ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں پھریں اور اس کی نشانیاں دے کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ دوسرے جو راشدی صاحب نے ان کو موضوع دیا گیا، اخلاق حسنہ اور احساس۔ آپ 2017 میں ہم نے سفر کیا سیف الملوک سے آنسو جھیل کی طرف، تو ہم نے تقریباً 11 گھنٹے ہم رستہ بھول گئے، گائیڈ ہمارے پاس تھا نہیں، ہم رستہ بھول گئے، 4 لڑکے ہم اوپر گئے، ہم ملکہ پربت کی چوٹی کی طرف چلے گئے، تو تقریباً ہم نے 11 گھنٹے پیدل سفر کیا۔ ہمارے پاس کیا تھا، 2 سیب تھے، ایک جو ہے وہ سلائس تھا، اور میرا حال ایک پانی کی بوتل اور چند کھجوریں۔ تو صبح بھی شام بھی وہ کھایا، اور شام کو ہم تقریباً 7 بجے ناران بازار میں واپس پہنچے۔ تو اس سفر سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ تو راستے میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی، ہر بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم راستے کی تکلیفوں مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے اس سے سبق سیکھیں اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ ہمارا دوسرا گروپ کا مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو تیسرا مقصد ہے، ہمارا تیسرا اور اہم مقصد ہے، اور اس کا تعلق بھی احساس کے ساتھ ہے، اور احساس ہی انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ قد کاٹھی اور رنگ نسل دیکھ کر تو جانور بھی خریدے جاتے ہیں۔ احساس ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم راستے کی تکلیفیں مصیبتیں دیکھتے ہوئے، جب کہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کے پاس ہائیکنگ کے لیے اسٹک نہیں ہے، ہمارے ساتھ ابھی ہوا ہے اڑنگیل میں، کشمیر کی وادی میں، اس کا تذکرہ بھی ملے گا آپ کو، تو احساس کا مادہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تیسرا مقصد یہ رکھا ہے کہ راستے کی تکلیفوں مصیبتوں میں اگر کسی دوست کو پریشانی آتی ہے تو ہم اس کا احساس رکھیں، اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔ اور میرا ایمان یہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے جو ہے نا وہ ڈس ایگری بھی ہو، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ایمانیات کے بعد سب سے بڑی نیکی مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ اور یہ ان بھائی نے کہا کہ کتاب کیوں لکھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کتاب لکھنے کا جو مقصد تھا، ہم مظفر آباد میں اترے، لاہور سے ہم چلے 15 جولائی کو۔ تو جب مظفر آباد میں صبح اترے تو 4 بندے ایسے تھے تقریباً 35 سے 40 سال کی عمر، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی جو ہے نا ہم جیپ والے کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں آگے پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے۔ تو یہ بڑی ایک خامی تھی، میرے ذہن میں چیز آئی کہ یار لوگ گھر سے آ جاتے ہیں پیسہ لگانے کے لیے، لیکن ان کو آگے منزل کا پتہ نہیں ہے، اور منزل خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، منزل پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس وقت میں نے یہ سوچ لیا تھا، سفر نامہ میں نے پہلے لکھنا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اس انداز سے لکھوں گا کہ اس میں آپ کو نیلم ویلی کے جتنے بھی گیسٹ ہاؤسز ہیں اہم مقامات کے، وہ سب کے میں نے رابطہ نمبر اس میں لکھ دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیپ والوں کے کیا نمبر ہیں، ٹور آپریٹرز کے کیا نمبر ہیں، وہ بھی اس میں نے لکھ دیے ہیں۔ کہاں پہ آپ کو گھوڑا استعمال کرنا ہے، کہاں پہ جیپ جاتی ہے، کہاں پہ آپ کی جو کار ہے یا کوئی دوسری ہائی ایس ہے یا کوئی گاڑی ہے وہ جاتی ہے، وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ نیا بندہ جو ہو وہ کتاب پڑھے، سامان پیک کرے، اور اس کو مشکل نہ ہو، اور اپنی فیملی کو ساتھ لے کر اپنی سیر سپاٹے کے لیے چلا جائے۔ تو اس میں یہ بھی مقصد ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں نے لکھی ہے کہ آپ کو فرسٹ ایڈ کے طور پر کیا کیا چیزیں لے کے جانی چاہیے۔ تو ہمارے اورینٹ کمپنی کے سینئر مینیجر ہیں جناب حامد ہاشمی صاحب، وہ بڑی محبت فرماتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ سجیشن دی تھی اس حوالے سے، تو وہ بھی اس میں نے ایڈ کی ہے۔ اس کے بعد فوٹوگرافی کا اس سے بڑا تعلق ہے سیر و سیاحت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے باہر جا کر، تو اس کے بعد اس کا بڑا تعلق ہے۔ تو جب تصویر کشی کرتا ہے پہاڑوں کی اور مختلف مناظر کی، تو
کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اظہر حفیظ صاحب اسلام آباد کے ہیں, ان کی اجازت سے میں نے ان کی گفتگو جو ہے, ان کی ایک تحریر تھی بڑی لمبی, اس کو میں نے اس کا حصہ بنایا ہے. اس کے بعد قرآن و سنت سیاحت کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے ایک دوست مفتی صاحب تھے, ان سے رابطہ کیا اور ان سے جو ہے نا ایک مفصل نوٹ جو ہے تیار کروایا اور اس کو اس کا حصہ بنایا ہے تاکہ قرآن و سنت ہمیں کیا کہتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ ساری وجہ تھی یہ کتاب لکھنے کی. اور آج الحمدللہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میری دعوت پر باہر سے لوگ تو آئے ہیں, گاؤں کے حضرات بھی آئے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں یہاں پہ موجود نہیں تھا. بہت سارے دعوت نامے ہم نے لکھے, کوشش کی کہ میں نوجوانوں کو بلا سکوں. تو اس لیے اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو وہ یوں ہی سمجھے کہ میں آ گیا ہوں تو میں نے ریپرزینٹ کر دیا ہے 455 کو. تو کسی کا نام رہ گیا ہو تو وہ میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ وہ ناراض نہیں ہونا. میں آپ کا بیٹا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ ہم نے جو صفائی کی مہم شروع کی ہے, آج بھی نیلم ویلی میں چلے جائیں تو آپ کو 455 کا نام وہاں پہ بھی لکھا ہوا نظر آئے گا. تو حالانکہ میں تلا گنج میں رہ رہا ہوں, لیکن میری اس دھرتی کے ساتھ عہد وفا کیا ہے میں نے, اور انشاءاللہ اس کو مرتے دم تک نبھاؤں گا. میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, اس لیے میرا یہ اپنا گاؤں ہے, میرا اپنا گھر ہے. تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ جو لوگ نہیں آ سکے یا جن کو نہیں بلایا جا سکتا. بہت سارے دعوت نامے ایسے تھے جو میں نے لکھ کر دیے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بس دوست چھوٹے تھے, وہ منیر بھائی بھی چلے گئے ڈیوٹی پہ, تو دوسرے بھی دوست 2-3 تھے وہ چلے گئے. تو باقی دوست چھوٹے تھے, وہ ان کی بھی مصروفیات تھی, تو کچھ دعوت نامے آگے پیچھے ہو گئے یا کو نہیں وہ پہنچا سکے. تو اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں معذرت خواہ ہوں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ حضرات ہماری اس چھوٹی سی دعوت پر تشریف لائے. ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے. آخر میں ہمارے مہمان جناب قدیر گیلانی صاحب, ان کو میں دعوت دوں گا, لیکن یہ انتہائی آج خوشی کی بات ہے کہ قدیر گیلانی صاحب اپنی والدہ کو بھی میرے جو ہے وہ ہماری اس دعوت پر لے کر آئے ہیں. اور ابھی میرا حال 1 مہینہ ہو گیا ان کو واپس آئے ہوئے ہیں. دوسرا ٹور کیا ہے انہوں نے, پچھلے سال بھی گئے تھے اور اس سال پھر جو ہے وہ 26 دن کا ٹور کر کے آئے ہیں, اور وزیرستان میں ہیں. اور ان کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے. اور یہ بائک پر گئے تھے اور ان کی والدہ کو سلام ہے, سید گرانے سے ہیں, اور والدہ کو سلام ہے کہ جو 72 سال کی عمر میں بائک پر 26 دن کا ٹور وزیرستان کا بھی کر کے آئے. اور پیغام انہوں نے یہی دنیا بھر میں دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پیسفل کنٹری ہے. تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جناب سید قدیر گیلانی شاہ صاحب کو اور ان کی والدہ محترمہ کو کہ وہ تشریف لائیں. اور اس کے علاوہ جناب ہمارے اورینٹ کے ساتھی بھی تشریف لائے ہیں, گلگت سے ہمارے ساتھی بھائی زبیر صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. ہمارے MLG گروپ کے, ماؤنٹین لور گروپ کے ہمارے پھالیا کے ساتھی ہیں منڈی بہاؤدین کے جناب شہزاد صاحب, تو ان کا بھی میں مشکور ہوں. جناب احسان جٹ صاحب جھنگ سے تشریف لائے, میں ان کا بھی مشکور ہوں. اس کے علاوہ جناب سید عمار نقوی اکاڑا سے تشریف لائے, میں ان کا بھی مشکور ہوں. اس کے علاوہ اور طلبہ تنظیم کے جتنے حضرات, میرے ٹیچرز حضرات, اور یہ تو روحانی باپ ہیں, یہ تشریف لائے. بشیر صاحب تشریف لائے, اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں تو جنہوں نے میری دعوت کو قبول کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے اس 455 کا نام اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں روشن فرمائے. اللہ تعالیٰ آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے. اس گاؤں پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جو بڑے حضرات فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں دعوت دیتا ہوں جناب سید قدیر گیلانی شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.